جب قافلہ مصر پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو بازار میں لایا گیا۔ لوگ دیکھتے رہے اور قیمت لگتی رہی، اور ایک نبی کا بیٹا چند سکوں میں بیچ دیا گیا۔ جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ عزیز مصر کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کو عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام غلام بن کر اس گھر میں داخل ہوئے، لیکن اللہ نے ان کے لیے عزت کے دروازے کھول دیے۔ وقت بیتتا گیا، یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ اللہ نے انہیں حسن بھی دیا اور حکمت بھی دی۔ عزیز مصر کی بیوی ان کی طرف جھکی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ جھوٹا الزام لگایا اور بے گناہ ہو کر بھی یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کی تنہائی میں بھی یوسف علیہ السلام نے صبر اور اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ وہیں انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی صحیح تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور جیل کے دروازے کھل گئے۔ جسے کبھی کنویں میں ڈالا گیا تھا، جو غلام بن کر بیچا گیا تھا، آج وہی عزیز مصر کا بادشاہ بنا، اور سالوں بعد وہی بھائی جھکے ہوئے کھڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ یوسف کو پہچان نہیں سکے۔ یوسف علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم لوگ اور کہاں سے آئے ہو؟ ان کے بھائیوں نے جواب دیا، ہم دور دیش سے آئے ہیں اناج لینے کے لیے، ہمارے گھر میں کھانے کو اناج نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور انہیں اناج دیتے ہوئے پوچھا، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ انہوں نے کہا، میرے گھر میں ایک چھوٹا بھائی ہے اور میرے بابا ہیں۔ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا دل یہ سن کر بھر آیا، لیکن چہرہ سخت ہی رکھا۔ یوسف نے کہا، اگلی بار اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، تبھی تمہیں اناج ملے گا۔ اناج لے کر جب وہ گھر واپس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب کچھ بتایا تو ان کے دل میں پھر سے ڈر پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا، یوسف کے ساتھ جیسا سلوک ان لوگوں نے کیا ہے، کہیں بنیامین کے ساتھ بھی ویسا نہ کر دیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ انہوں نے اپنے دل کو سنبھالا اور کہا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو مصر بھیج دیا۔ جب اس بار یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کے ساتھ مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کی نظر جیسی ان پر پڑی، ان کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ وہی بھائی تھا جسے وہ بچپن میں گود میں کھلایا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور چپکے سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جو کھو گیا تھا، ڈرنا مت۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اور سرکاری پیمانے کو اناج کے بورے میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ چلا تو اعلان ہوا، بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے۔ تلاشی ہوئی اور پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ قانون کے مطابق بنیامین کو وہیں رہنا پڑا۔ جب بھائی گھر واپس آئے اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائی تو ان کا غم اور گہرا ہو گیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ اور بنیامین کی پوری خبر لے کر آؤ۔ بھائی دوبارہ مصر پہنچے۔ اس بار یوسف علیہ السلام نے سب کے سامنے اپنی پہچان ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا، میں ہی یوسف ہوں، تمہارا بھائی جس کو تم نے سالوں پہلے کنویں میں گرا دیا تھا۔ سب بھائی شرم سے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یوسف نے اپنی قمیض دی اور کہا، یہ قمیض میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا۔ ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ قمیض جیسے ہی چہرے پر رکھی گئی، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اس میں سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ 32 سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملے، دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے اور اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوشی سے بیدار ہوئے، پھر اتنا روئے کہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے باپ کو بیٹے سے 32 سال بعد ملا دیا اور 32 سال کی جدائی کا درد ختم ہوا۔